اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ ملکوت امیر المومنین سرزمین نجف اشرف سے ماہ ربیع الاول کی مناسبات میں سے 10 ربیع الاول کی مناسبت ایک عظیم مناسبت ہے، اور وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جناب حضرت ختیجہ کے ساتھ عقد مبارک ہے۔ 10 ربیع الاول کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ختیجہ کے ساتھ عقد کیا تھا، یعنی شادی کی تھی۔ جناب ختیجہ قریش کی سب سے افضل ترین خواتین میں سے شمار ہوتی ہیں، اور سب سے زیادہ مالدار خاتون تھیں، اور قریش میں سب سے زیادہ جمال کے اعتبار سے زیادہ معروف تھیں۔ اسی وجہ سے قریش کے بہت سارے سرداروں نے حضرت ختیجہ کے ساتھ شادی کی خواہش کی، کیونکہ ان کا حضرت ختیجہ سے شادی کرنے کا مقصد مال و متاع کا حصول تھا، لہٰذا حضرت ختیجہ کے اندر یہ اوصاف موجود تھیں کہ وہ قریش کی سب سے افضل خواتین تھیں، سب سے خوبصورت خاتون تھیں، اور مال و دولت کے اعتبار سے سب سے زیادہ ان کے پاس مال و دولت تھا۔ حتیٰ کہ زمانہ جاہلیت میں بھی حضرت ختیجہ کو طاہرہ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، سیدۃ قریش کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، یعنی قریش کی خواتین کی سیدہ اور سردار کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ حضرت ختیجہ علیہ السلام نے خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شادی کی پیشکش کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ختیجہ کی خواستگاری میں پہل نہیں کی ہے، بلکہ خود حضرت ختیجہ نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عقد کرنا چاہتی ہوں، اور یہ دلیل ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، اشکال کرتے ہیں کہ رسول خدا نے جناب سیدہ ختیجہ کے ساتھ عقد اس وجہ سے کیا تھا کہ کوئی وہ ان کے مال میں رغبت رکھتے تھے، تو ایسی بات نہیں ہے، بلکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عقد کرنے میں حضرت ختیجہ نے خود پہل کی، اور جب انہوں نے پہل کی تو پھر رسمی طور پہ آفیشل طور پہ حضرت ابو طالب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا قریش کے چند افراد کے ساتھ حضرت ختیجہ کے چچا عمرو بن اسد کے پاس گئے اور ان سے خواستگاری کی، اور یہ کلمات کہے کہ الحمد لرب ھذا البیت، اس گھر کے رب کی حمد ہے، الذی جعلنا من زرع ابراہیم و ذریت اسماعیل، کہ جس نے حضرت ابراہیم و اسماعیل کی ذریت میں سے ہمیں قرار دیا، وانزلنا حرما آمنا، اور ہمیں امن و امان کی جگہ یعنی مکہ اور خانہ کعبہ میں اتارا ہے، وجعلنا الحکام علی الناس، اور ہمیں لوگوں کے اوپر حکام اور حاکم قرار دیا ہے، وبارک لنا فی بلدنا الذی نحن فیہ، اور جس ملک میں ہے اس ملک میں ہمارے لیے ہمیں باعث برکت قرار دیا ہے، ثم ان ابن اخی ھذا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ممن لا یوزن برجل من قریش، اس کا موازنہ قریش کے کسی فرد کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا، الا رجح بہ، مگر جس قریش کے مرد کے ساتھ بھی آپ اس کا موازنہ کریں گے تو میرے اس بیٹے کا پلڑا بھاری نظر آئے گا، ولا یقاس بہ رجل الا عظم عنہ، اور کسی مرد کے ساتھ بھی ان کا مقایسہ اور موازنہ نہیں کیا جا سکتا مگر یہ کہ جس کے ساتھ بھی آپ پیغمبر کا موازنہ کریں گے، پیغمبر اپنی عظمت کے اعتبار سے، بزرگی کے اعتبار سے ان سے زیادہ ہوں گے، ولا عدل له فی الخلق، اور خلق خدا میں ان کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے۔ یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمات کہے، وَقَدْ جِئْنَاكَ لِنَخْطُبَهَا إِلَيْكَ، اور ہم یعنی حضرت ختیجہ کے چچا عمرو بن اسعد کو جناب ابو طالب کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ جناب ختیجہ کی خواستگاری کے لیے آئے ہیں، اور جناب ختیجہ خود راضی ہیں اور ان کے حکم سے آئے ہیں، وَالْمَهْرُ عَلَيَّ فِي مَالِي،
اور جتنا بھی مہر بنے گا وہ سارے کا سارا مہر میں خود حضرت ابو طالب دینے کو تیار ہوں۔ لہٰذا خطبے سے ظاہری طور پہ تو یہی لگتا ہے کہ مہر کی ضمانت جو ہے خود رسول خدا کے چچا حضرت ابو طالب نے لی تھی، جیسے کہ خطبہ میں واضح ہے، لیکن بعض روایات میں ملتا ہے کہ حضرت ختیجہ نے یہ کہا کہ میں مہر اپنے مال سے دوں گی، لیکن بعض لوگوں نے اس کے اوپر اعتراض کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مہر تو مرد عطا کرتا ہے۔ لہٰذا مہر یا تو خود اور بعض دیگر روایات میں ملتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنا مہر عطا کیا تھا۔ بس اس میں جم یوں ہو سکتا ہے کہ رسول خدا نے خود اپنا مہر دیا ہو، لیکن حضرت ابو طالب کی وساطت کے ساتھ مہر دیا ہو۔ یہ وہ پہلا نقطہ تھا حضرت ختیجہ کے ساتھ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی کا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت ختیجہ کے ساتھ عقد کیا تو اس وقت جناب ختیجہ کی عمر کتنی ہے؟ روایات میں اختلاف ہے۔ 25 سال سے لے کے 46 سال تک کے اقوال ہمارے پاس موجود ہیں، جن میں سے پہلا قول 25 سال ہے، جسے بیہقی نے صحیح قول قرار دیا ہے کہ جب حضرت ختیجہ کی پیغمبر اسلام کے ساتھ شادی ہوئی تو اس وقت آپ کی عمر 25 سال تھی۔ پھر دوسرا قول 28 سال کا ہے، جس کو اکثر مورخین نے ترجیح دی ہے کہ آپ کی عمر 28 سال تھی۔ پھر اس کے بعد 30 سال، 35 سال، 40 سال، 44 سال، 45 سال اور 46 سال کی روایات اور اقوال ہمارے پاس موجود ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ، اور یہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ پیغمبر اسلام سے عقد کرنے سے پہلے کیا حضرت ختیجہ کی کسی اور کے ساتھ شادی پہلے ہوئی تھی یا نہیں، حضرت ختیجہ کنواری تھیں؟ اس کے متعلق بھی بہت قیل و قال مورخین کے کلمات کے اندر موجود ہے، تاریخ کے اندر بہت سارا اس کے اندر لکھا گیا ہے، لیکن ہم خلاصے کے طور پہ آپ کو یہ بتائیں کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت ختیجہ کے ساتھ شادی ہوئی تو اس وقت حضرت ختیجہ کنواری تھیں، اس سے پہلے حضرت ختیجہ کی کسی کے ساتھ شادی نہیں ہوئی، اور اس کے اوپر کافی سارے دلائل ہیں جسے سید جعفر مرتضیٰ العاملی نے اپنی کتاب الصحیح من سیرت النبی کے اندر درج کیا ہے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ رقیہ اور زینب حضرت ختیجہ کی اولاد تھیں، تو اس کو سید جعفر مرتضیٰ عاملی نے یوں رد کیا ہے کہ یہ حضرت ختیجہ کی جو بہن تھی حالہ اس کی 2 بیٹیاں تھیں، اور حضرت ختیجہ کے کنوارے پن کے اوپر یہ دلیل موجود ہے کہ جو قریش کے سردار تھے وہ حضرت ختیجہ کو طعنے دیا کرتے تھے کہ تمہیں عبداللہ کے یتیم کے علاوہ کوئی اور نہیں ملا ہے کہ آپ اس سے شادی کرتیں۔ یعنی کتنی ہی ایسے اشراف مکہ تھے، مکہ کے سردار تھے کہ جنہوں نے خواستگاری کی کوشش کی تھی باقاعدہ طور پہ حضرت ختیجہ کے ساتھ، لیکن حضرت ختیجہ نے ان کو ریجیکٹ کر لیا تھا۔ تو یہ بھی ایک دلیل ہے کہ حضرت ختیجہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عقد کرنے سے پہلے کسی اور کے بندھن میں نہیں تھیں، کسی اور کے ساتھ ان کا رشتہ اور شادی نہیں ہوئی تھی۔ جس عمر میں بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ختیجہ کے ساتھ شادی کی، جناب ختیجہ کنواری تھیں، نہ اس سے پہلے ان کی کوئی اولاد تھی۔ جن 2 بیٹیوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے وہ ان کی بہن حالہ کی بیٹیاں تھیں، خدیجہ، زینب اور رقیہ وہ ان کی بہن حالہ کی بیٹیاں تھیں، جناب ختیجہ کی بیٹیاں نہیں تھیں۔ تو یہ جو آج کا دن ہے 10 ربیع الاول کا دن، یہ وہ دن ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ختیجہ کے ساتھ عقد کیا تھا۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے کما حقہ استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔